آج ہم مشرق وسطیٰ کی فوجی طاقت سے متعلق ایک ایسے جرأتمندانہ تجزیے کی گہرائی میں جائیں گے جو روایتی سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا عالمی طاقت کا توازن واقعی بدل رہا ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تجزیہ اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ اور یہاں آتا ہے اس پورے تجزیے کا سب سے اہم اور شاید سب سے چونکا دینے والا نقطہ۔ اس ذریعے کا موقف یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے مل کر بھی ایران کے خلاف جیتنا ناممکن ہے۔ ہم اسی دلیل کا جائزہ لیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، ایران کی جنگ حکمت عملی۔ اس تجزیے کے مطابق یہ کوئی عام منصوبہ نہیں بلکہ ایک مربوط کثیر سطحی منصوبہ ہے۔ آئیے اسے ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، عام طور پر جنگ کو 3 الگ الگ لیولز پر دیکھا جاتا ہے: اسٹریٹیجک یعنی طویل مدتی اہداف، آپریشنل یعنی منصوبوں کو جوڑنا، اور ٹیکٹیکل یعنی اصل میدان جنگ کی کارروائیاں۔ اس تجزیے کا سب سے حیران کن دعویٰ یہ ہے کہ ایران ان تینوں محاذوں پر بے وقت ایک ہی شدت سے حملہ کرے گا، جو ایک انتہائی غیر معمولی حکمت عملی ہے۔ اسٹریٹجک لیول پر اس تجزیے کا فوکس ہے آبنائے ہرمز پر۔ کہا گیا ہے کہ ایران نے یہاں زیر سمندر سرنگوں، اینٹی شپ میزائلوں اور بارودی سرنگوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنا رکھا ہے تاکہ اس اہم راستے پر مکمل کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ اور یہ صرف تیل کی بات نہیں ہے، ذرا اس نمبر کو دیکھیں: 30%۔ دنیا بھر کی 30% انٹرنیٹ کیبلز یہاں سے گزرتی ہیں۔ اگر انہیں کوئی نقصان پہنچے تو جیسا کہ اس تجزیے میں دلیل دی گئی ہے، یہ عالمی سطح پر ایک بہت بڑا خلل ڈال سکتا ہے۔ یہاں پر ایسیمیٹرک وارفیئر یعنی غیر متناسب جنگ کا تصور سامنے آتا ہے، مطلب لڑائی برابری کی نہیں ہے۔ ماخذ کے مطابق ایران کا انفراسٹرکچر جیسے کہ پاور گریڈ بکھرا ہوا ہے، جبکہ خلیجی ممالک کے اہم اثاثے جیسے پاور اسٹیشنز اور ڈیٹا سینٹرز ایک جگہ پہ ہیں، اور اسی لیے وہ زیادہ کمزور ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ اس تجزیے کے مطابق اس کی بنیاد ہے باہر کی طاقتوں کا کردار، یعنی چین اور روس کا اتحاد جو ایران کی صلاحیتوں کو ممکن بناتا ہے۔ اچھا، تو روایتی فائٹر جیٹس کے بجائے میزائلوں پر اتنا زور کیوں؟ اس ذریعے کے مطابق اس کے پیچھے 4 بڑی وجوہات ہیں: ایک ساتھ بڑے پیمانے پر حملے، لمبی رینج، اچانک حملے کا فائدہ، اور ظاہر ہے یہ روایتی فضائی جنگ سے کہیں سستا آپشن ہے۔ اور یہ کوئی معمولی میزائل نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں ہائپر سونک ٹیکنالوجی کی۔ اس گراف کو دیکھیں، آواز کی رفتار سے 27 گنا تیز۔ اس تجزیے کا دعویٰ ہے کہ روس نے یہ ٹیکنالوجی ایران کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس رفتار پر کسی بھی ڈیفنس سسٹم کے لیے انہیں روکنا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی ایکوریسی آتی کہاں سے ہے؟ تجزیہ بتاتا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی شفٹ ہوئی ہے، یعنی امریکی جی پی ایس کو چھوڑ کر چین کے بیدو سیٹلائٹ سسٹم پر انحصار کیا گیا ہے۔ اور یہ سسٹم بھی بڑا سمارٹ ہے۔ یہ 2 لیئرز میں کام کرتا ہے۔ بہت اوپر بیدو سیٹلائٹس ہیں جو ٹارگٹ کا پتہ بتاتے ہیں، اور نیچے لیو سیٹلائٹس ہیں جو ایک بہت ہی مضبوط جیم پروف سگنل بھیجتے ہیں تاکہ میزائل یا ڈرون راستے سے بھٹکے نہیں۔ ٹیکنالوجی کے بعد اب بات کرتے ہیں خام مال کی۔ اس چارٹ کو دیکھیں۔ اس تجزیے کے مطابق دنیا کی 80% ٹنگسٹن پروڈکشن اکیلے چین کے پاس ہے۔ یہ دھات جدید دفاعی ہتھیاروں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ٹنگسٹن اتنا خاص کیوں ہے؟ دیکھیں، اس کا میلٹنگ پوائنٹ کسی بھی دوسری دھات سے سب سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ انٹرسیپٹر مسائلوں اور دوسرے ہائی ٹیک ہتھیاروں کے لیے لازمی ہے، اور ذریعہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ چین نے امریکہ کو اس کی فروخت محدود کر دی ہے، جس سے سیدھا سیدھا ان کی ڈیفنس مینوفیکچرنگ پر اثر پڑ رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس تجزیے کے آخری حصے میں ہم اس پوری صورتحال کے بڑے عالمی نتائج پر نظر ڈالیں گے، جس میں نیوکلیئر ڈیٹرنس اور علاقائی ڈپلومیسی بھی شامل ہے۔ لیکن یہاں ایک سب سے بڑا سوال بھی ہے، نیوکلیئر تھریٹ کا کیا؟ اس معاملے میں یہ تجزیہ کیا کہتا ہے؟ اس تجزیے کے مطابق روس کی طرف سے ایک سخت وارننگ دی گئی ہے کہ ایران کے بوشہر نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ ایک بالکل ہی الگ لیول کی جنگ چھیڑ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں 480 روسی سائنسدان کام کرتے ہیں، تو گویا وہ ایک انسانی ڈھال بن جاتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ایران کی ڈیٹرنس اسٹریٹجی کیا ہے، یعنی وہ دشمن کو حملے سے کیسے روکتے ہیں؟ اس تجزیے کے مطابق اس کے 2 پہلو ہیں: ایک، اپنی سب سے ایڈوانسڈ صلاحیتوں کو چھپانا تاکہ دشمن اندھیرے میں رہے، اور دوسرا، یہ دکھانا کہ وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور کسی بھی سیز فائر کے بجائے مستقل حل چاہتے ہیں۔ اور یہ معاملہ صرف مڈل ایسٹ تک محدود نہیں۔ ذریعہ کا کہنا ہے کہ اب اس جنگ کے میدان میں ایک نیا کھلاڑی بھی شامل ہو گیا ہے، اور وہ ہے انڈیا۔ ذریعہ ان واقعات کو آپس میں جوڑ کے دیکھتا ہے۔ پہلے انڈین پرائم منسٹر کا اسرائیل کا دورہ،
پھر دہلی میں امریکی سفیر کی ملاقات اور پھر فوراً بعد سری لنکا کا امریکی جہازوں کو لینڈنگ رائٹس دینے سے انکار۔ اس تجزیے کا اشارہ یہ ہے کہ امریکہ اپنے لاجسٹیکل سپورٹ کے لیے انڈیا پر انحصار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس پورے تجزیے کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک مربوط حکمت عملی چین اور روس جیسی بڑی طاقتوں کی پشت پناہی اور سپلائی چین پر کنٹرول، ان سب نے مل کر ایک ایسی نئی فوجی حقیقت پیدا کر دی ہے جسے نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے، کیا یہ تجزیہ واقعی عالمی فوجی طاقت میں ایک بنیادی تبدیلی کی نشاندہی کر رہا ہے، یا پھر یہ صرف ایک مخصوص خطے کی انوکھی صورتحال ہے؟ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔